قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 14 رمضان المبارک ہے اور پیش گوئی کا 14واں سیشن ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے، یقیناً یہ اس طرح کا ایک موضوع پہلے احادیث میں گزر چکا ہے، لیکن آج تفصیل کے ساتھ یہ موضوع، یہ حدیث ہم پڑھیں گے اور جانیں گے۔ موضوع آپ کو حدیث پڑھنے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ بلا تاخیر حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، راوی اس کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت اس علم کو لوگوں میں سے ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ ان لوگوں کے دلوں میں سے چھین لیں، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا معاشرے سے علم کو قبض کرنے کے لیے۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا اور لوگ جاہلوں کو اور مکاروں کو اپنا بڑا بنا لیں گے۔ فَسَأَلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان سے سوال کریں گے اور وہ بغیر علم کے انہیں فتوے دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، تو وہ علماء کرام، وہ جعلی مفتیان کرام خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ناظرین کرام، دیکھیں، علم ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور علم ایک ایسی علم حقیقی، قرآن و سنت، یہ دونوں چیزیں جو ہے علم حقیقی ہیں۔ باقی جتنے علوم ہیں، ایک مسلمان کا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ باقی جتنے علوم اور فنون ہیں وہ علم حقیقی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، راستہ ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کو مزید جاننے کا اور اللہ رب العزت کے بارے میں جاننے کا ذریعہ ہے۔ وہ تمام فنون علم حقیقی قرآن اور سنت ہی ہیں۔ اب قرآن و سنت یہ وہ علم حقیقی ہیں جو انسان کو بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے بچاتے ہیں، کہیں پھسلنے سے بچاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اور کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن علم کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ علم بہت خوددار ہے۔ اگر اس کی قدر نہ کی جائے تو اللہ پاک یہ علم چھین لیتے ہیں۔ ہم تک یہ علم پہنچا ہے خطہ عرب سے، نہ جانے کتنی صحرا، کتنی ندیاں، کتنے دریا پار کر کے، بیچ میں کتنی بستیاں چھوڑ کر یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ اگر آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے تو اللہ رب العزت ہم سے یہ علم چھین لیں گے، ہم سے اٹھا لیا جائے گا اور کسی دوسری قوم کو دے دیا جائے گا۔ تو اس علم کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور علم کی قدر کرنے کا مطلب کیا ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ جب علم کو اٹھانا چاہتے ہیں، کسی قوم سے علم چھیننا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ رات کو سارے علماء سوئے اور صبح اٹھے کہ اور وہ جاہل تھے، یا پھر چلتے پھرتے لوگوں کے دل میں سے جو ہے علم چھین لیا گیا، یا انہوں نے جو ساری زندگی علم حاصل کیا تھا، سیکھا تھا، پڑھا تھا، کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، وہ ان کے ذہن سے نسیم منسیہ ہو گیا، ان کے دلوں سے وہ علم نکال لیا گیا۔ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت جب کسی قوم سے علم چھیننا چاہتے ہیں اور وہ قوم اس کی قدر کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ پاک اس معاشرے سے، اس قوم سے علماء کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ علماء تیزی کے ساتھ جو ہے اس قوم سے، اس معاشرے سے انتقال کرنا شروع ہو جاتے ہیں، علماء ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس معاشرے سے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا، موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی عالم کو اٹھاتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کا تمام علم بھی چلا جاتا ہے، اس کی تمام جو خوشبو ہوتی ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ ایک عالم ایک پھول کی طرح ہوتا ہے جو خود تو خوشبو سے مالا مال ہوتا ہے، لبریز ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اپنی اس خوشبو سے فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، جو اس کے قریب آتا ہے وہ مہک جاتا ہے اس خوشبو سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اس علم کو چھیننے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عالم کو اٹھا لیتے ہیں۔ جب وہ عالم اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساری زندگی جو اس نے علم سیکھا ہوتا ہے، پڑھا ہوتا ہے، جو علوم اس کے ذہن میں ہوتے ہیں، اس کے دل میں ہوتے ہیں، وہ سارے علوم اس عالم کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کی خوشبوؤں سے معطر ہونا چاہیے ہمیں۔ اور جب علماء کو اللہ پاک اٹھا لیتے ہیں تو فرمایا حتی اذا لم یبق عالما،
کہ جب کوئی ایک عالم بھی نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، آخری زمانے میں ایسا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ہر عالم کو اٹھا لیں گے، کوئی عالم نہیں بچے گا، پھر لوگ کیا کریں گے کہ جہالا کو، مکاروں کو، جھوٹوں کو اپنا عالم، اپنا بڑا، اپنا مفتی، اپنا سربراہ بنا لیں گے۔ اور آج ایسی لاکھوں مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، لاکھوں ہزاروں مثالیں ہیں۔ اگر میں نام لینا چاہوں تو اس وقت بہت بڑا فرقہ اور بہت بڑا ہم کہہ لیں کہ غامدی صاحب کا نام ایک آتا ہے۔ اب مانتا ہوں کہ انہوں نے دین کی بہت سی کتابوں کا جو ہے مطالعہ کیا ہوا ہے، تاریخ کا مطالعہ کر رکھا ہے، کمیونیکیشن اسکلز بہت ان کی مضبوط ہیں، بہت نرمی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ہر مسئلے پر جب ان سے کوئی سوال پوچھا جائے تو وہ نرمی والا برتاؤ کرتے ہیں، نہ کہ جیسے ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام کسی چیز سے روکنے پر بہت سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں، شدت پسندی دکھاتے ہیں۔ اس طرح غامدی صاحب کا یہ رویہ نہیں ہے۔ غامدی صاحب بڑے کول مزاج کے آدمی ہیں، بہت اچھے طریقے سے چیز کو سمجھاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ اگر اپنی بہترین کمیونیکیشن اسکلز کی بنیاد پر لوگوں تک کوئی چیز پہنچا رہا ہے تو وہ صحیح بات ہی پہنچا رہا ہو، وہ صحیح نظریہ ہی لوگوں کو دے رہا ہو، صحیح علم ہی لوگوں کو دے رہا ہو۔ اسی طرح ہمارے ایک اور مشہور و معروف یوٹیوبر ہیں انجینئر علی مرزا صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مشہور ہونا ہے یا تو خود محنت کر لو یا پھر مشہور لوگوں کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دو۔ تو انہوں نے بھی یہی کام شروع کیا، علماء کرام کو، کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب کو، کبھی مفتی طارق مسعود صاحب کو، اور اس طرح ہر بڑے عالم کو، یہاں تک کہ ونعوذ باللہ من ذالک، اللہ پاک ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے، کاتب وحی کو بھی معاف نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شان میں گستاخیاں کی، ان کو بھی برا بھلا کہہ کر خود مشہور ہو گئے، اور لوگ بڑی کثرت کے ساتھ لوگ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے، ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ اور وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کہ یہ علماء کو جو ہے لتاڑتے ہیں، تمام مسالک کے علماء کو برا بھلا کہتے ہیں، نہ اہل حدیث کو چھوڑتے ہیں، نہ شوافے کو چھوڑتے ہیں، نہ دیوبندی اور حنفیوں کو چھوڑتے ہیں، ہر کسی کو جو ہے لتاڑ دیتے ہیں، ہر کسی کا رگڑا لگا دیتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے لوگ اگر ان کے ساتھ ملنا جلنا شروع کر دیں، ان کی باتوں کو شریعت ماننا شروع کر دیں، تو بھئی یہ سراسر ظلم ہے۔ جبکہ ایک مفتی ہونا اور ایک اسلامک اسکالر ہونا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ صرف تاریخی کتابوں کا مطالعہ کر لینے سے، صرف دینی کتابیں حدیثیں پڑھ لینے سے انسان عالم نہیں بنتا۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ جو لاکھوں مدارس ہمارے ملک میں قائم ہیں، ان مدارس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ علماء جو 6 گھنٹے دن میں بیٹھ کر احادیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، احادیث کی تشریح لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، طلباء کرام کو سالہ سال بیٹھ کر وہ جو ہے فتوے کے اصول سکھا رہے ہوتے ہیں، پھر یہ سب چیزیں تو بے فائدہ ہیں نا۔ ہر انسان، ہر طالب علم گھر میں بیٹھے، کتابیں سب کے پاس موجود ہیں، وہ جا کر کتابیں خریدیں، مطالعہ کریں اور لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں ہے بھائی۔ ایک مفتی بننے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بہت وقت گزارنا پڑتا ہے، بہت سارے فیزز سے گزرنا پڑتا ہے۔ آپ جب ایک مسئلہ کسی مفتی سے پوچھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس کی زبان پہ پڑا ہوتا ہے، وہ آپ کو ایسے ہی جو ہے جیسے ہی آپ پوچھیں گے وہ آپ کو دے دے گا؟ نہیں۔ اگر وہ فوراً دے بھی دیتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی کئی راتوں کی محنت ہوتی ہے۔ آپ کے ایک مسئلے کے لیے ایک مفتی 20 کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے، ان 20 کتابوں سے ایک حکم اخذ کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ شرعی لحاظ سے آپ کا یہ کام اس طرح درست ہو سکتا ہے، آپ یہ کام ایسے کر سکتے ہیں۔ تو ایک مفتی ہونا اور ایک اسلامک اسکالر ہونا، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر علماء کرام پر تنقید کرنا، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا، یہ بہت مختلف چیزیں ہیں۔ تو ہمیں ایسے فتنوں سے دور رہنا چاہیے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، کہ یہ جاہلوں کو لوگ اپنا جو ہے سربراہ بنا لیں گے، اپنا عالم بنا لیں گے، اپنا مفتی بنا لیں گے اور ان سے سوال کریں گے۔ پھر وہ کیا کریں گے کہ بغیر علم کے فتوے دینا شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ یہ جو فتوے دے رہے ہیں، یہ جو ہمارے اسلامک اسکالرز ہیں، بڑے پیروں کا ہمارا جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پتہ نہیں دلہن سرکار ہے، شف والی سرکار ہے، کون سی سرکاریں ہیں جن کے لاکھوں کے حساب سے مرید ہیں، بڑی بڑی انہوں نے خانقاہیں کھولی ہوئی ہیں۔ جا کر اگر ان سے پوچھا جائے اور ان سے سنا جائے تو حتیٰ کہ انہیں قرآن پاک بھی صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آئے گا، قرآن پاک کا ترجمہ بھی ٹھیک سے نہیں کر پائیں گے۔ قرآن پاک سے کیا حکم کیسے اخذ کرنا ہے ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا، لیکن لوگوں نے انہیں اپنا پیر بنا لیا، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مرید ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ ان جاہلوں کو اپنا عالم اور مفتی بنا لیں گے۔ فَسَأَلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان سے سوال کریں گے اور پھر وہ کیا کریں گے
وہ جاہل بغیر علم کے فتوے دیں گے، کہیں گے نہیں جی ضرورت نہیں ہے، آپ داڑھی شیو بھی کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اگر آپ شیو کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنت تو ہے لیکن آپ سنت نہ بھی پوری کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر چیز کے معاملے وہ نرمی اختیار کریں گے، ہر مسلک میں سے جہاں ان کو نرم معاملہ نظر آئے گا اس طرف ہو جائیں گے، کسی ایک مسلک کو، کسی ایک پلیٹ فارم کو، کسی ایک راستے کا انتخاب نہیں کریں گے، بس دین میں آسانیاں تلاش کریں گے یہ لوگ، اور لوگوں کو بھی پھر اسی طرح کے جو خود کریں گے وہی لوگوں کو بتانا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی شراب پینا حرام ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے شراب پینا حرام ہے، لیکن یہ کہیں گے نہیں جی یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، قدیم زمانے میں، اب تو جدت آ گئی ہے، ترقی ہو گئی ہے، بہت سے لوگ جو ہے جو کام پہلے نہیں کرتے تھے وہ کرنا شروع کر دیا، پہلے تصویر کھینچنا حرام تھا اب لوگوں نے تصویر لینا شروع کر دیا، تو لہٰذا اسی طرح شراب بھی پہلے حرام تھی اب حرام نہیں ہونی چاہیے۔ طرح طرح کے جو ہے فتنے برپا ہوں گے آخری زمانے میں جو بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، اور فرمایا کہ یہ لوگ خود تو گمراہ ہوں گے، نہ خود انہیں حرام حلال کی تمیز ہوگی، خود تو گمراہ ہوں گے، اور صرف اپنا روب بنانے کے لیے، اپنا ایک مرتبہ بنانے کے لیے، خود کو عالم دکھانے کے لیے، مفتی بتانے کے لیے کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، میرے پاس اچھا علم ہے، بہترین علم ہے، یہ لوگ لوگوں کو فتوے دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں خواتین و حضرات، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان تک، ہر اس طرح کے بندے کے تک رسائی جو ہے بہت آسان ہے، لیکن ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور احسان ہے کہ پاکستان کے ہر محلے، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی مسجد موجود ہے، وہاں دارالافتاء موجود ہیں، مفتیان کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہر مسجد میں موجود ہوتی ہے۔ ہمیں مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ جب مفتیان کرام سے ہم رجوع کرتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں تو مفتی کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں بتاتا، اس کے پاس سارا علم اس کے ذہن اور دماغ میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک بیچ کا واسطہ ہوتا ہے جو کتابوں سے، علم سے، سنت سے اور قرآن و حدیث سے آپ کے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے اور آپ تک پہنچاتا ہے۔ تو ہمیں مفتیان کرام سے ہی رجوع کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے مسائل کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا حکم آیا ہے وہ تلاش کریں اور ہمیں بتائیں، اور یہ تمام سروسز وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ دارالافتاء میں آپ سے کسی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی، کوئی آپ سے جرمانہ نہیں لیا جاتا، مفتیان کرام آپ کے خدمت کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے مفتیان کرام کے پاس جانا چاہیے، علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم صحیح طرح سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزار سکیں اور اپنے مسائل کا بہترین حل تلاش کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔